بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 19 ہے اور اس رکوع سے متعلق مجھے 7 سوالات موصول ہوئے ہیں، تو بالترتیب میں یہ سوالات اور ان کے جوابات دونوں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے صبر اور صلات سے متعلق کہ صبر و صلات سے کس طرح مدد لی جا سکتی ہے، یہ سوال ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا مقام ہے، یعنی ہم نے پہلے پارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات سے مدد لو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یقیناً یہ نماز بھاری ہے مگر وہ لوگ کہ جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہیں۔ اور خشوع کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ قلبی طور پر، باطنی طور پر عجز اور انکساری کی جو کیفیت انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اپنی کم مائیگی کے احساس کے ساتھ، بندگی کے احساس کے ساتھ کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، سب کچھ مولا تو ہے، تو یہ جو کیفیت بندے پر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خشوع۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر تھی 45 آیت، جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 153 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور صلات سے مدد لو، صبر اور صلات سے، یہ دوسرا مقام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا تھا کہ صبر اور صلات، صبر اور نماز سے مدد لو، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی وضاحت کر دی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ نماز خاشعین پر بھاری نہیں ہے، اور یہ خاشعین کون لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کا وہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک روز ضرور اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید نے آیت نمبر 153 میں فرمایا۔ اب 45 میں اللہ نے صبر اور صلات کا ذکر کرنے کے بعد پھر صلات ہی کا ذکر کر دیا، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 153 میں صبر اور صلات کا ذکر کرنے کے بعد اب صبر کو بیان کرتا ہے، یعنی پہلے صلات کو بیان کیا اور اب صبر کو بیان کرتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، اور 2-3 رکوعوں تک، اور پھر اس کے بعد روزے کا بیان بھی شروع ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ بھی صبر ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور صلات کو بیان کیا، اور پھر اس مقام پر، یعنی جو اب ہم مقام پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ پھر بڑی تفصیل کے ساتھ صبر ہی کو بیان کیا ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ مفسرین نے اور اہل لغت نے، اہل علم نے اس کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لینا، پرعزم ہو جانا کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اچھے کاموں میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی صبر ہے، اچھے کاموں میں استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ مشکلات میں کھڑے رہنا اور ان کو برداشت کرنا اور مشکلات کا مقابلہ کرنا، یہ بھی صبر کی ان 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر صبر اور صلات کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ تحویل قبلہ سے، یعنی بیت المقدس کی طرف مسلمان چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تقریباً 17-18 مہینے پڑھتے رہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات اتاری، تحویل قبلہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو پھر مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو اس واقعہ سے، تحویل قبلہ سے صرف 2 ماہ کے بعد غزوہ بدر واقع ہوتا ہے۔ یعنی واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب صحابہ کو
اور امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کا یہ منصب عطا کیا اور قوم یہود اور نصارہ کو معزول کر دیا گیا، تو یقیناً ان کی طرف سے رد عمل آنا تھا، ریئیکشن ہونا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بعد پھر فوری طور پر استعانت بالصبر والصلاۃ کی تلقین کی، یعنی صبر اور صلاۃ سے مدد لینے کی تلقین کی، کیونکہ اس کے بعد پھر مشکلات کا دور شروع ہوا۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ منصب اور یہ مرتبہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم انجوائے کرو اور تمہیں دنیا کی رہنمائی اور امامت تمہارے سپرد کر دی گئی ہو، بلکہ یہ وہ منصب، یہ وہ مرتبہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس کی قیمت بھی تم کو ادا کرنی ہے، چکانی ہے جس کی قیمت۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ پھر غزوہ بدر سے جس کا آغاز پھر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غزوہ بدر ہوتا ہے، پھر غزوہ احد ہوتا ہے، غزوہ خندق، احزاب، جتنے بھی پھر غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے مسلمانوں کو صبر اور صلاۃ کی تلقین کر دی۔ صبر اور صلاۃ کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں، اور یہ میری بات کا ایک تکرار ہوگا، پہلے بھی میں نے اس نقطے کو بیان کیا تھا، اس لیے کہ جب انسان معاشرے میں اور سماج میں اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو پھر جو رد عمل سامنے آتا ہے، تو جو لوگ تھوڑ دل جن کو ہم کہتے ہیں، کمزور دل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس مشن کو اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرمائی، صبر سے مدد لینے کی تلقین فرمائی۔ اور وہ صبر سے مدد لینا، وہ یہی چیز ہے کہ مدد لینا یہی ہے کہ جب تم سماج میں اور جب تم معاشرے میں اترو گے اور تم جب اللہ کی توحید کو بیان کرو گے، لوگوں کو دین کی طرف اور اسلام کی طرف جب تم لوگوں کو بلاؤ گے، تو واضح بات ہے کہ اس کا ایک رد عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ جب وہ رد عمل تمہارے سامنے آئے تو پھر صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، اور کبھی راستے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب صلاۃ کی بات ہوتی ہے تو صلاۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندے کا ایک تعلق ہے۔ آگے بھی جا کر ہم اس پر ایک سوال بھی ہے اور اس پر میں ایک اور پہلو سے اس کی وضاحت کروں گا کہ صلاۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے۔ صبر کے معاملے میں انسان جب معاشرے میں اور سماج میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر پہاڑ جیسی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر موم کی طرح ہو جانا چاہیے، اس کو جھک جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے وہاں پر خشوع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے سب سے خوبصورت مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب آپ مخلوق خدا کے سامنے ہوتے تو بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ آپ مصائب و آلام کا مقابلہ کرتے، استقامت کا مظاہرہ کرتے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تو کہنے والوں نے کہا کہ بھئی آپ صبح بھی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور رات کو بھی پھر آپ جاگتے ہیں، تو فرمایا کہ صبح کا وقت وہ مخلوق خدا کے لیے، کیا میں اپنے رب کو راضی نہ کروں، اس کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت میں سخت مشہور تھے صحابہ میں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے تو موم کی طرح ہو جاتے تھے، گڑ گڑاتے، روتے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یعنی کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس کی اتنی ہیبت ہے دن کے وقت لوگوں پر، اور کوئی بھی ان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اور کوئی ناجائز بات تو دور کی بات ہے۔ تو یہ وہ عمر ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو بالکل ہی موم کی طرح اور نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت صبر اور صلاۃ ہے کہ جس کی تلقین مسلمانوں سے کی گئی تھی، اور ہمیں بھی اسی بات کی تلقین ہے کہ ہم بھی اگر نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ لوگوں کی طرف سے ہمیں کتنی شاباشی ملتی ہے یا لوگوں کی طرف سے کتنا اچھا رسپانس ملتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھنا، یہ سب سے بڑی نیکی اور یہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہی سوچتا ہوں کہ مجھے سننے والے 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ میں ایک بحیثیت طالب علم کے قرآن کھول کر پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تدبر و تفکر کرتا ہوں، میرے اپنے ذاتی کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ وہ مسائل کو جو آج اس عمر تک حل نہ ہوئے، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے، مطالعہ سے، تحقیق سے، تفاسیر کو دیکھنے سے، لغت سے وابستگی سے کتنی باتیں میری اپنی ذاتی حل ہو جاتی ہیں، میرے کتنے سوالات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اس میں استقامت کا مظاہرہ انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی سوکھا کام، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ انسان نظر رکھے اور اس کی رضا اور خوشنودی انسان کا مقصود ہو، اور اللہ کا پیغام، اس کی وحی کو سمجھنا یہ زندگی کا مقصد قرار پائے، تو انسان کے لیے بڑا اطمینان اور بڑا سکون اور روحانی اور باطنی انسان کو سلامتی اور امن نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو اسے مردہ کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اس سے منع کرتا ہے کہ کیا ہم مردہ کہہ کر غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے جو موت لفظ ہے یہ تو مختلف معانی میں استعمال کیا ہے، مختلف مفاہیم میں استعمال کیا ہے۔ اس کو غم کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کو زوال کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ زمین اپنی تازگی کھو بیٹھتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس کو بھی موت کہا گیا ہے۔ اسی طرح قومیں جو اپنی بنیادی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتی ہیں اس کو بھی موت کہا گیا ہے۔ تو یہ لفظ موت مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ویسے کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ تم مردہ لفظ استعمال نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ خدا کا معیار ہمارے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے سب کچھ در حقیقت وہی پاتا ہے۔ اور یہ جو برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ اس زندگی اور آنے والی زندگی کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آل عمران صورت میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا، یہاں تو فرمایا نا کہ کہو نہیں، ولا تقولوا، مت کہو، لیکن آل عمران میں کیا فرمایا؟ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا گمان بھی نہ کرو۔ ایک بات تو یہ نا کہ انسان سوچ سکتا ہے تو منہ سے نہ نکالے بات کو، تو فرمایا یہاں سوچو بھی نہیں، گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 169۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی خود جینے کا نام نہیں ہے، اصل دوسروں میں جینا یہ دراصل زندگی ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں مارا جانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے وجود سے تو محروم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کئی جسموں میں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ دوسروں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت سے وہ قومی زندگی کو وجود بخشتا ہے، اور یہی در حقیقت حیات ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے، اور جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یعنی سر کی آنکھوں سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن عقل سمجھتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو مرنے کا لفظ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ احادیث میں جو شہید کا لفظ استعمال ہوا اور اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا۔ شہید کا ایک مطلب گواہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کی ذات پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور وہ اس پر بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جس چیز کا مجھے پابند کیا میں اس پر ایمان لایا، فقط اپنی زبان سے ایمان نہیں لایا بلکہ اللہ کے حکم پہ اپنی جان کو قربان کر کے در حقیقت میں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں واقعی پکا سچا اللہ کا مومن تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا، لیکن قرآن پاک میں شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہم شہید کا لفظ مختلف ممالک کی جو افواج ہوتی ہیں، فوجی ہوتے ہیں جو وطن پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پھر لفظ ایک مرتبے کے لیے استعمال ہونے لگا، اعزاز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس لیے اب صرف وہ نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے ہم صرف اس کو شہید کہتے ہیں، بلکہ جو اپنے وطن پر قربان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ اعزاز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک آنر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا، جس کے لیے اسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کہا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، وہ اس کا مقام اور مرتبہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 155 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ خوف سے، جو سے یعنی بھوک سے، اور نقص اموال و ثمرات سے، اموال و ثمرات کی کمی سے۔ یہ آیت نمبر 155 ہے۔ یہ آگے بھی ہے لیکن میں نے یہاں تک پڑھا چونکہ سوال اسی سے متعلق ہے کہ آیت نمبر 155 میں الجو، اموال، ثمرات، یہ الفاظ تقریباً ایک ہی طرح کی آزمائش ہے۔ پھر ان کے لیے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ یہ ایک طرح کی آزمائش نہیں ہے، یہ مختلف آزمائشیں ہیں، اس لیے کہ کوئی خوف سے گزرتا ہے، کوئی بھوک سے گزرتا ہے، کوئی نقص اموال اور ثمرات اور انفس سے گزرتا ہے۔ یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں آزمائش کی جن سے صحابہ گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان گزرے تھے۔ اچھا، خوف سے مراد کیا ہے؟ یہ خوف واضح بات ہے کہ دشمن کا حملہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہود، نصارہ، کفار و مشرکین مل کر ایک اجتماع کر کے یکجہتی کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے کہ دشمن جمع ہو کر مسلمانوں پر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ جو خوف کی کیفیت ہے، جیسے غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیجئے، اور پھر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں تو مزید زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے خوف اندیشے کا نام ہے کہ دشمنوں نے جو حملہ مسلمانوں پر کرنا اور مل جل کر جو مسلمانوں پر انہوں نے ٹوٹنا تھا، اس کا جو اندیشہ اور خوف اور خدشہ تھا، اس کو قرآن مجید نے یہاں پر خوف میں بیان کیا ہے۔ اور پھر جو کی بات کی جاتی یعنی بھوک، اس سے مراد معاشی مشکلات ہیں۔ غزوہ بدر کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کیا تھا، مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ ہر چیز فراوانی میں تھی، اور وہ لوگ اس طرح آئے کہ جس طرح کسی شادی پر کوئی آتا ہے، کوئی فنکشن پہ آتا ہے، جس طریقے سے اتنی تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے۔ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دعوتیں چل رہی ہیں، آگ جل رہی ہے، وہاں پر کھانے پک رہے ہیں، اور وہاں پر رقص ہو رہا ہے، رقص و سرود کی محفل ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا کہ اتنی فراوانی تھی ان کے پاس مال اور دولت کی، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہ جو کا معاملہ تھا، معاشی مشکلات تھیں، یعنی مسلمان اگر سفر کرتے تھے تو باری باری اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے، باری باری گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد جیسے غزوہ احد میں جتنی تعداد تھی اس حساب سے گھوڑے بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے لیے لڑنے کے لیے، یہ صورتحال تھی۔ تو یہ جو ہے جس کو معاشی مشکلات کہا۔ اور پھر دیکھیے دوسری صورت جو نقص اموال اور انفس کی جو بات قرآن پاک نے کی ہے، واضح بات ہے کہ اموال بھی استعمال ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفس ہے
یعنی انفس سے مراد جانیں، جانوں کی بھی کمی ہوئی، مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رغبت دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے گھر کا سارا سامان جو کچھ بھی جمع تھا وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑا کچھ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو سیدنا عثمان غنی نے مال پیش کیا، وہ اشرفیاں، ان اشرفیوں سے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہے تھے، اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ عثمان غنی کے لیے اب آئندہ بخشش اور مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ سورۃ توبہ یعنی 10ویں پارے کے اختتام میں جا کر دیکھیے کہ ایسے ایمان والے تھے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی میں کہاں سے تمہیں سواری دوں، میرے پاس کہاں ہے سواری۔ تو قرآن مجید اس بات کو بیان کر رہا ہے، آخری رکوع ہے 10ویں پارے کا، اس کو پڑھیے کہ وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاتے تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام ہوتا تو ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتے۔ یعنی یہ معاشی طور پر تنگ دستی کا عالم تھا، اور پھر نقص اموال اور نقص انفس بھی تھا، مال کی بھی کمی اور جانوں کی بھی کمی۔ کتنے مسلمان غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور کتنے مسلمان پھر غزوہ احد میں اور تمام غزوات میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح مسلمان جافشانی سے لڑے۔ تو یہ پھر قرآن پاک نے خاص طور پر صحابہ سے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس لیے کہ اب دنیا کی امامت اور دنیا کی لیڈرشپ تمہارے سپرد کر دی گئی، راہبری، تو اب اس کا امتحان ہے اور ان مشکلات سے تم گزرو گے۔ تو یہاں پر در حقیقت صحابہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نقص اموال اور انفس سے مراد یہ ہے، گویا کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو اموال اور ثمرات یہ تقریباً ایک ہی طرح کی آزمائش ہیں، تو یہ ایک طرح کی آزمائش نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کسی پر زیادہ، کسی پر کم، کسی کی اولاد اللہ کی راہ میں قربان ہوئی، کسی نے اپنے مال کو قربان کر دیا، کسی نے اپنے باغات، ثمرات وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو یہ آزمائش مختلف قسم کی آزمائش تھی۔ اب اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ وہی ہے کہ جو میں بتا رہا تھا کہ صلاۃ کا لفظ قرآن پاک یہاں پر کہتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے، صلاۃ ہم یعنی واحد ہے، جس کا مطلب ہم نماز بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کا جو معنی ہے وہ آپ یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے، وہ ہے اقبال الی الشیء۔ اقبال الی الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف بڑھنا، ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری طرف بڑھتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر صلوات ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب آپ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتا ہے، صلوات کو آپ تعریف کے معنی میں لے لیجئے۔ صلوات کو آپ باطنی پاکیزگی اور صفائی جو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جو لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو صاف اور پاکیزہ اور مطہر اور ان کو تزکیہ عطا کرتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں بھی بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اقبال الی الشیء کرتا ہے، اللہ کی طرف بندہ بڑھتا ہے۔ دیکھیے نماز کتنی اہم اللہ کی عبادت ہے کہ 5 وقت انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم کتنا بڑھ سکتے ہیں خدا کی طرف، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ ہم تو محدود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کی مخلوق کس حد تک اور کتنا آگے کی طرف جا سکتے ہیں،
کتنے قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ صلوات ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اس طرح بڑھتا ہے کہ جیسے بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے، گود میں لے لیتا ہے۔ اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو بخشش ہے، اس کی جو مغفرت ہے، وہ اس کے آغوش میں اور اس کی گود میں اٹھا لیتا ہے بندے کو۔ یہ در حقیقت صلوات ہے، اور اللہ کے بڑھنے کی حد کوئی نہیں اور بندے کے بڑھنے کی حد ہے۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں، اپنے ملائکہ میں بیٹھ کر اپنے ان صابرین کی تعریف کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہے صلوات، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب نماز دیکھیے، صلات کا مطلب ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ایک لحاظ سے یہ ایک سراپا دعا ہو جاتی، التجا ہو جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر التحیات میں بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سب کی سب دعائیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری دعا ہے۔ پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی دعا ہے۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ بھی دعا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا نام بھی دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس میں ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیے یہ بھی دعا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، جسے ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلات اسی لیے کہا کہ یہ ایک دعا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور سراپا دعا بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک یہ دعا کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اقبال الی الشیء، کسی چیز کی طرف بڑھنا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ادھر سے بندہ بڑھتا ہے، ادھر سے اللہ کی ذات بندے کی طرف آتی ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، اور سوال نمبر 5 آیت نمبر 158 میں صفا مروہ کی سعی کو حج کے لیے ضروری قرار نہیں دیا گیا، جبکہ حج میں ان کی سعی کرنا ضروری امر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ امر سے مراد یعنی رکن، یہ ضروری ایک رکن ہے حج کا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اب اصل جو سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جناح کا جو لفظ ہے، جناح، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ آپ کو ایک دلچسپ مطلب بتا دوں، آپ کو یہ بھولے گا نہیں۔ انگلش میں ہم، فارسی میں ہم گناہ کہتے ہیں، اسی گناہ کا جو لفظ ہے گناہ کا، وہ عربی کا لفظ جناح ہے، جیم نون الف ہا، اس سے فارسی میں گناہ کہہ دیا گیا اس کو، یعنی جسے ہم حرج کہتے ہیں۔ فلا جناح، یہ آیت میں پڑھتا ہوں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی اللہ کے نشانوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جس نے ارادہ کیا گھر کا، او اعتمر، یا اس نے عمرے کا ارادہ کیا کہ عمرہ وہ کرے، فلا جناح، تو پھر اس پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا اور مروہ کا۔ طواف سے مراد کیا ہے؟ سعی کرے، یہ فرمایا۔ اب اس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جو سوال یہاں پر پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کا طواف کر لو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا، لازم نہیں کیا، اس کو رکن قرار نہیں دیا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو تو کر لو، نہیں تو نہ صحیح، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم نہ بھی کرو پھر بھی ٹھیک ہے، کر لو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو سمجھاتا چلوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے یہ فرمایا کہ چونکہ صفا اور مروہ، صفا کے مقام کو بھی انہوں نے قربان گاہ بنایا ہوا تھا، اسعاف ایک بت تھا اس کے لیے، اور اسی طرح جو مروہ ہے وہاں پر ایک بت رکھا تھا نائلہ جس کا نام تھا، اور وہ نائلہ اس جگہ کو بھی انہوں نے قربان گاہ بنا دیا تھا، استھان بنا دیا تھا، اور اس کا یہ پھر طواف کیا کرتے تھے۔
زمانہ جاہلیت میں جب مسلمان حج کرتے یا عمرہ کرتے تو وہ پھر جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی تھی تو ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ آیا کہ جو ہم یہ ادھر سعی کر رہے ہیں کہیں یہ گناہ تو ہم نہیں کر رہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہاں پر تو بت رکھے ہوئے ہیں، یا یہ جو جگہ مقرر کی گئی ہیں قربان گاہیں ہیں بتوں کی، مشرکین کفار یہاں پر اپنے جانوروں کو ان پر قربان کرتے تھے، چڑھاوے دیا کرتے تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر طواف کریں، ہم سعی کریں۔ طواف اور سعی کا قرآن پاک نے یہاں پر طواف کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یعنی اس سے مراد سعی ہے جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے چونکہ یہاں پر بت تھے اور یہ بت موجود ہیں، یہاں پر قربان گاہیں بنا دی گئی ہیں اور کفار یہاں پر طواف کرتے تھے اور یہاں پر جانوروں کو قربان کرتے تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اگر طواف کریں سعی کریں تو ہمیں گناہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ جواب عطا کیا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم یہاں پر طواف کر سکتے ہو، تم سعی یہاں پر دونوں کی کر سکتے ہو، صفا اور مروہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جب یہ پوچھا گیا تھا نا کہ آیت کے مطابق تو یہ ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرنا ہے، دوڑنا ہے، یہ نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ مقصد ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف ایک ایسا عمل قرار دے دیتا جو رکن نہ ہوتا، لازم نہ ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ لا جناح علیکم اللہ یتوفا، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم طواف نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو صحابہ کے خیال میں جو بات تھی کہ جو ہم کر رہے ہیں کہیں یہ گناہ نہ ہو، غلط نہ ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم طواف کرو، خواہ یہ قربان گاہیں موجود ہیں، خواہ یہ بت موجود ہیں، خواہ یہاں پر ابھی نشانات اور علامات ان کی موجود ہیں، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تم یہاں پر سعی کر سکتے ہو۔ تو در حقیقت مسلمانوں کو سعی کی اجازت دی گئی اور ان کے اس خلجان کو اور اس اشکال کو اور اس سوال کو دور کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی تم یہاں پر سعی کرو۔ اچھا، اب یہ جو سعی ہے آپ کو معلوم ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کہ اسی صبر کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور صلات کی تلقین فرمائی، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کا اشارتاً ذکر بھی کر دیا، کیونکہ سب سے بڑی مثال صبر کی وہ حضرت ہاجرہ ہیں عورتوں میں سے، سب سے بڑی مثال۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ویرانے میں، صحرا میں، ایک ریگستان میں وہاں چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ امرک بہا، کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح ہمیں چھوڑ کر جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن لا یضیعنا، فرمایا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی پھر ہماری زندگی بھی محفوظ ہے اور ہم محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے صبر کا، کہ ایک شیر خوار بچہ ہے چھوٹا سا، اور شوہر آپ کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جا رہے ہیں واپس، اور ہے کیا کہ وہاں پر ریگستان ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ جو نخلستان بنا وہاں پر یہ جو کھجوریں لگیں، یہ تو آب زمزم کے نکلنے کے بعد سب کچھ ہوا نا، کہ جب وہاں پر پانی نکلا، آب زمزم نکلا، تو پھر اس کے بعد وہاں پر چرند پرند آئے، اور پھر وہ جو قبیلہ جرہم تھا کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی تھی بعد میں، اس قبیلے نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہ پرندے کیسے یہاں پر موجود ہیں، چہچہا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی ٹولیاں پرندوں کی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو ان کا ضرور یہاں پر کوئی پانی، کوئی چیز ایسی ہے یہاں پر۔ تو جب وہاں پر پہنچے، یہ قبیلے والے پہنچے، پھر انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، پھر یہ قبیلے کے لوگ، یہ کاروان قافلے پھر آتے جاتے رہے، وہاں پر پھر رونق لگ گئی، تو وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر قبیلہ میں شادی ہوئی۔ اب آپ دیکھیے
کہ یہ ساری رونقیں بعد میں لگی، وہ نخلستان یعنی کھجوروں کے درخت وہاں پر لگے، یہ سب کچھ پھر بعد میں ہوا، لیکن سب سے پہلے کتنا عرصہ حضرت ہاجرہ نے اس حالت میں گزارا ہوگا، ایک اکیلی خاتون اور ایک معصوم بچہ چھوٹا سا شیرخوار، کہ ہمارا تو آج ایک لمحہ نہیں گزرتا اس لائٹ اور اس روشنی کے بغیر، اور جب کہ ہم شہروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس خاتون کے صبر اور استقامت کا آپ اندازہ کیجئے کہ شوہر بھی جس کے ساتھ نہیں ہے اور جس کو اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے ایمان، اس کے تیقن اور اس کے یقین کا اندازہ کیجئے کہ کتنا بلند اور کتنا مضبوط اس خاتون کا ارادہ تھا کہ اس نے صرف اتنی بات کہی کہ امرک اللہ بہا، امرک اللہ امرک بہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نعم، بالکل اللہ کا حکم ہے۔ پھر دیکھیے یقین، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اذن لا یضیعنا، فرمایا اذن کا مطلب ہوتا ہے تب، یعنی پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان اور یہ یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب صبر اور صلات کی بات کی تو ساتھ حضرت ہاجرہ کی نسبت سے حج اور عمرے کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر صفا اور مروہ کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اس سے اشارہ حضرت ہاجرہ کے صبر کی طرف ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کعبۃ اللہ آباد ہوا اور یہاں پر مکہ آباد ہوا، یہ کہ نخلستان بنا، یہ ایک خاتون کی قربانی ہے، ایک عورت کی قربانی ہے، اور اس عورت نے کس طرح اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم اور پھر اپنی گود میں ایک نبی کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی اور اس کی خدمت کی اور اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ تو یہ آیت نمبر 158 ہے جس کے متعلق یہ سوال تھا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ لفظ شاکر کا کیا مفہوم ہے؟ شاکر یعنی شکر جیسے ہم بولتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو حمد ہے یہ وسیع لفظ ہے۔ شکر ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی نعمت براہ راست ہمیں ملتی ہے تو تب ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس ومن لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ شکر ادا کرنا لوگوں کا کب ہم ادا کرتے ہیں؟ یعنی جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا پھر شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکریہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ براہ راست کوئی نعمت، کوئی احسان اور کوئی عطا ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس پر جو آپ شکر بولتے ہیں در حقیقت اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ ایک فعل ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے اور وہی لفظ پھر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر ان کے معنی میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ مختلف ہو جاتے ہیں معنی۔ اب جب توبہ کا لفظ ہم بندے کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف آنا، معافی مانگنا، یہ توبہ کا مطلب ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کی طرف توبہ کی نسبت کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بھی میں نے آپ کو صلات کے بارے میں بھی بتایا کہ صلات جب بندے کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب نماز ہو گیا، اس کا مطلب اللہ کی طرف بڑھنا ہو گیا۔ لیکن جب صلات اولئک علیہم صلوات، جب یہ اعلی لفظ استعمال ہوا صلوات کے ساتھ، پھر اس کا مطلب مختلف ہو گیا۔ یعنی اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوئی تو پھر صلوات کا مطلب کیا ہو گیا؟ رحمتیں ہو گئیں، برکتیں ہو گئیں، پھر اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اور اسی طرح جب شاکر بندے کو ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اچھا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاکر کہا گیا کہ اللہ شاکر ہے، تو جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس سے پھر یہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا قدردان ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا کہ جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم جتنی بھی خدمتیں سر انجام دیتے رہیں تو وہ کبھی بھی قدر کے الفاظ ہی منہ سے نہیں نکالتا، کبھی عزت نہیں کرتا، کیونکہ وہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے، بلندیوں پہ،
اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی کیا حیثیت میرے سامنے، یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ میرا حق بنتا ہے، یہ مجھے میرا حق دے رہے ہیں، باقی مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے یہ تو۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیے کہ جو اعلیٰ ہے، متعال ہے، بلند ہے، متکبر ہے، وہ اپنے بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قدر کرتا ہے، اس کا بھی خیال کرتا ہے، اس کا اجر اس کو عطا کرتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور علیم ہے، تو شاکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ یعنی بندہ یہ کبھی نہ سوچے کہ بھئی اللہ کو بھلا میری کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ قبول بھی ہے نہیں ہے، اس کی کوئی قدردانی بھی ہے، اللہ کے ہاں کوئی قدردانی ہوئی ہے اس کی یا نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ تم چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرو گے میں اس کی قدر کروں گا، میں تمہیں اعزاز دوں گا، تمہارا احترام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اپنی ذات سے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعنا علی شکرک، اے اللہ ہماری مدد کر کہ ہم اپنے شکر پر، کہ ہم تیرا شکر کریں، وذکرک اور اپنے ذکر پر بھی تو ہماری مدد کر، وحسن عبادتک اور ہماری مدد کر کے ہم تیری عبادت کو خوبصورت طریقے سے ادا کریں، ہم اچھے طریقے سے ہم تیری عبادت کو ادا کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے اللہم اعنا علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ جب بیدار ہوتے تھے تو آپ پھر بھی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ یہ کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف یعنی شکر ہے اللہ تیرا کہ تو نے، کہ جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی۔ یعنی یہ جو نیند ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موت ہے، اور یعنی نیند کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی موت ہے، اور موت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی نیند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ بعد ما اماتنا فرمایا، ابھی میں موت پر بات کر رہا تھا، تو یہاں پر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں موت دی، یعنی نیند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شعور کو اللہ تعالیٰ حالت نیند میں لے جاتا ہے، تو وہ جو شعور کا لے جانا ہے وہ بھی در حقیقت اس کو بھی قرآن مجید نے موت کہا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اے مولا تیری طرف ہی سب نے جمع ہو کر جانا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 تھا، اور آخری سوال ہے سوال نمبر 7، آیت نمبر 159 میں لاعنون کا لفظ بیان ہوا ہے۔ لاعنون سے مراد ہے لعنت کرنے والے، اور سوال یہ ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں لعنت کرنے والوں سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے تو لغوی معنی سمجھ لیجئے کہ لعنت کا لغوی معنی ہوتا ہے دور کرنا، یعنی رحمت سے دور کر دینا۔ تو لاعن جو لفظ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی میں سرکشی کی، رسول کے پیغام کو جھٹلایا، بغاوت کی، نافرمانی کی، استہزاء کیا، پیغمبر کا تمسخر اڑایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جیسے زبور کے مطابق کہ یہ جو ٹھٹھا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں کبھی نہیں بیٹھتے، یہ شریر لوگ ہیں۔ زبور کا مطالعہ کریں نا، اس کے پہلی جو نظم ہے اسی میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو در حقیقت یہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن یہ صورتحال ہوگی کہ ایمان والے بھی ان پر لعنت کریں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلتے رہے آنکھیں بند کر کے، ان کی اندھی تقلید کرتے رہے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، قیامت کے دن جب ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھے گا، پردہ ہٹے گا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگ تو غلط لوگ تھے، یہ تو گمراہ لوگ تھے، ہم ان کی ایسے دنیا میں پیروی کرتے رہے تو یہ پھر آخرت میں ان پر لعنت بھیجیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں اس بات کا ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پر لعنت بھیجیں۔
اگر ملائکہ کے بھیجنے کی لعنت کا ذکر ہے کہ وہ لعنت بھیجتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بندے کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ مدد بندے کی نہیں کرتے۔ واضح بات ہے کہ جو سرکش ہوگا، جو فرعون ہوگا، جو بدبخت ہوگا، اس کی فرشتے کیسے مدد کریں گے؟ فرشتے اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت یہی ہے کہ رحمت سے دور کر دینا، کہ جب ایک بندہ اپنی ڈھٹائی اور ضد میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ایمان والوں کی لعنت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کی بھی لعنت ہوگی، اور پھر لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد یعنی وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کے دنیا میں پیروکار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ میں آیت کریمہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے نازل کیا آیات کو، ہدایت کو، نشانیوں کو، یہ ان کو چھپاتے ہیں، یہ چھپانے والے لوگ ہیں، صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اب اسی مضمون کو یعنی جن پر لعنت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں بہت کچھ۔ اس سے کنتم تخفون من الکتاب، کہ جو تم چھپاتے ہو لوگوں سے، جو تم چھپاتے ہو نا، یہ ان میں سے بہت سی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ یہ بیان کریں گے لوگوں کے لیے، واضح کریں گے اور چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے وعدے کو توڑ دیا، اور جو تورات کے احکامات تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی بعثت سے متعلق جو آیات تھیں تورات میں، انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور ان میں تحریف کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان پر یہ لعنت ہوئی جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا۔ لیکن ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی پر، کسی مسلمان بہن پر یا کسی بھی شخص پر ہم لعنت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور اسلام رسول اللہ کی زندگی میں بالکل ایسے واضح تھا کہ جیسے سورج کی روشنی بالکل اس سے دن واضح ہو جاتا ہے، جس طرح رات اور دن واضح ہوتے ہیں، جس طرح سفید اور سیاہ رنگ جس طرح واضح ہوتا ہے، جس طرح خوشبو اور بدبو واضح ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفر اور اسلام اس طرح واضح تھا۔ تو وہاں پر اگر لعنت کی گئی، رب کی رحمت سے کسی کو دور کیا گیا، کسی پر لعنت بھیجی گئی، تو وہ اتمام حجت کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی خوبصورت بات ہے بزرگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک شخص گناہ کر رہا ہے، تم نے تو اس گناہ کو دیکھ کر تم نے فیصلہ دے دیا، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو تنہائی میں رو کر اس نے رب سے معافی مانگ لی ہو، رب سے توبہ کر لی ہو، رب کے سامنے رویا ہو۔ تم ابھی تک اس کے بارے میں وہی بدظنی اور وہی برا خیال لے کر ذہن میں پھر رہے ہو کہ میں نے اس کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور دن کی روشنی میں نے اس کو دیکھا تھا۔ ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہو کہ جب دن کے وقت اس نے گناہ کیا اور رات کے وقت وہ رب کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا اور اللہ سے اس نے معافی مانگ لی ہو۔ تو اس لیے ہمارے سامنے لوگوں کی جلوتیں ہوتی ہیں، خلوتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے لوگوں کی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنہائیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی لوگوں کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ جس طرح ہم کوئی علیم اور خبیر بن گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس سارا علم اور ساری خبریں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے میری، آپ کی، سب کی، ہمارے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ اس لیے کبھی توبہ کے دروازے کو بند نہ کریں اپنی باتوں کے ذریعے سے، لوگوں کے بارے میں پیشین گوئیاں کر کے، لوگوں کے بارے میں تبصرے اور تجزیے کر کے کبھی توبہ کے دروازے کو بند نہ کریں۔ وہ توبہ کا دروازہ کسی اور کے لیے نہیں بند ہوتا، وہ پھر ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ آج کے بھی بحمداللہ تعالی رکوع نمبر 19 کے 7 سوالات پہ ہم نے بات کر لی۔ آج ایک حدیث ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اور یہ بخاری اور مسلم کی
حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ان فی الجنت بابا، فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اور اس دروازے کا نام ہے ریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا، صرف روزہ دار ان دروازوں سے داخل ہو۔ یقال این الصائمون، اور کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار، یعنی روزہ داروں کو بلایا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار، فیقومون، تو وہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور پھر جب وہ کھڑے ہوں گے یعنی پھر وہ جنت کی طرف چل پڑیں گے اس دروازے کی طرف، تو پھر وہ دروازہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا ان کے سوا، فَإِذَا دَاخَلُوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک اعزاز ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے بڑے دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک دروازہ ہوگا ریان، اور ریان کا جو اصل جو مطلب ہے نا، لغوی معنی اس کا ہے، وہ ہے پورا پورا سیراب ہونا، یعنی دنیا میں وہ روزہ رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سیرابی کا بھی انتظام کر رکھا ہوگا، ان کی پیاس کو بجھانے کا۔ اور وہ کون سا دروازہ ہوگا؟ فرمایا وہ ریان دروازہ ہوگا۔ اچھا، ایک روایت ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو جنت کے سب دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ آپ ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اجازت اللہ قیامت کے دن دے گا کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اسی سے متعلق ایک حدیث ہے نا، کیا صوم لی وانا اجزی بہی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی روزہ داروں کو، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ سے یہ روایت ہے، ایک اور حدیث ہے، عن ابی امامہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کا حکم فرمائیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، مجھے فائدہ دے، ایسا کوئی مجھے آپ عمل بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا قال علیک بالصوم، فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، فإنہ لا مثل لہ، فرمایا کہ اس عمل جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس عمل جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کے سوال کیا ہوا کرتے تھے، یعنی روحانیت کے، ایمان کے اور نیک اعمال کے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، مجھے فائدہ پہنچے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو میں کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لو، روزہ رکھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں بہت روحانی ایمانی فوائد اور اثرات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ فرما دیا فإنہ لا مثل لہ، کہ اس عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں، اس عمل جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے فرمایا۔